آتین الزکاۃ، چوتھا حکم، اور زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دیا کرو، زکوٰۃ دیا کرنا۔ یہاں ایک لطیف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے فراخی دے گا امہات المومنین کو، ورنہ وہ تو تنگی کا وقت تھا، پیٹوں پر پتھر باندھے جاتے تھے، فاقے کیے جاتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں گھر میں 3 چاند چولہا نہ جلتا، کھجوریں اور پانی کھا کر گزارا ہوتا، تو زکوٰۃ کہاں سے دیں؟ یہ مستقبل کی اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ تم کو مالا مال کر دے گا، فتوحات ہوں گی۔ جنگ خیبر ہوئی، بے تحاشا ثروتیں، دولتیں، باغات مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے، اور پھر نبی علیہ السلام کو جو خمس ملا، بڑا فراخی کے ساتھ امہات المومنین کو آپ اس میں حصہ دیا کرتے۔ 120 وسق سال کا راشن آپ دیا کرتے، 120 وسق، ایک وسق 60 سا کا، اور ایک سا میں تقریباً 2.5 کلو اناج ہوتا ہے، پورا ایک سال بھر کا نفقہ۔ اور جب اور فتوحات بڑھی خلفاء الراشدین کے دور میں، پھر قیصر فتح ہوا، کسریٰ فتح ہوا، فارس اور روم پر اسلام کا جھنڈا لہرایا، حبشہ اور یمن فتح ہو گئے، تو پھر تو تقریباً 4.5 کلو سونا سال بھر کا نفقہ امہات المومنین کو حاصل ہوتا تھا، اور بڑی فراخی سے وہ خرچ کیا کرتی تھی۔ تو وہ آتین الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیا کر، اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے چل کر مالا مال کر دے گا۔ کیوں؟ پیچھے گزرا کہ امہات المومنین نے نبی علیہ السلام سے دنیا کی فراخی کا مطالبہ کیا تھا، دنیا کی زیب و زینت کا مطالبہ کیا تھا، اور آپ نے اختیار دے دیا کہ 2 میں سے ایک چیز پسند کر لو، دنیا کی فراخی لے لو تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، دنیا بھی دوں گا جو میرے پاس ہے، اور جب میرے ساتھ رہو تو اسی تنگی ترشی کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا، جو فقر اور مسکینی کی زندگی۔ اور تمام امہات المومنین نے نبی علیہ السلام کو ترجیح دی، آپ کی رفاقت کو ترجیح دی، ہمیں تنگی ترشی قبول ہے، برداشت ہے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس حسن اختیار پر یہ ان کو ایک در پردہ خبر دی، وہ آتین الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیا کرنا۔ مانا ایک وقت آئے گا تمہارے پاس اتنا مال ہوگا جو نصاب زکوٰۃ کو پہنچے گا، تمہاری ضرورتیں پوری ہوں گی، اس میں سے زکوٰۃ بھی ادا کیا کرنا۔ تو یہ ایک امہات المومنین کو ان کی اس خدمت اور حسن اختیار کا صلہ، ورنہ بڑا صلہ تو پیچھے ذکر ہو چکا اجر عظیم کا، گویا جنت کا وعدہ کہ تم نے نبی کی ذات کو ترجیح دے کر، دنیا کو ٹھکرا کر اللہ کو خوش کر دیا، اللہ تم کو اجر عظیم دے گا، جنت دے گا۔ اب تم نبی کی بیویاں ہو، دنیا کے اندر بھی اور قیامت کے دن بھی اجر عظیم پاؤ گی، جنت کو حاصل کرو گی، مگر دنیا میں بھی پیچھے نہیں۔ اور واقعتاً بندہ اگر تقوی اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت ہر چیز کھول دیتا اور عطا فرما دیتا ہے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا یرزقہ من حیث لا یحتسب، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ ہر پریشانی سے اس کو نجات دے گا، اور ایسے مقام سے روزی دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہو، رزق کے خزانے عطا فرما دے گا وہم و گمان سے بڑھ کر۔ اور آخرت کا فائدہ تو ہے یہ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس شخص کے دل میں مقام رب کا خوف آ جائے اس کے لیے جنت میں 2 باغ اللہ نے تیار کر رکھے ہیں، جنت کے وعدے بھی ہیں، دنیا کے محاسن بھی ہیں۔ تو زوج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں عطا فرما دی کہ انہوں نے نبی کی رفاقت قبول کر لی، دنیا کو ٹھکرا دیا، دنیا کی زینت کو ٹھکرا دیا، دنیا کی فراخی کو ٹھوکر مار دی۔ تو آخرت کا اجر عظیم تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ دنیا بھی، وآتین الزکاۃ، ایک موقع آئے گا تم زکوٰۃ ادا کیا کرو گی، اتنا مال تمہارے پاس جمع ہوگا کہ تم نصاب کو پہنچو گی اور سال بعد زکوٰۃ ادا کیا کرو گی۔